الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے نوجوانوں کی ذمہ داریاں ایک سوسائٹی میں کیا ہے اسے موضوع بناتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو پیش کرنے کی کوشش کی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھا۔ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انبیاء علیہم السلام نوجوانی کی عمر سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر جو اپنی اپنی ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اس موقع پر میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ انبیاء علیہم السلام نے صرف نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، لوگوں کو صرف نمازی نہیں بنایا، روزے دار نہیں بنایا، حاجی نہیں بنایا، بلکہ اپنی امت کے سامنے جو بڑا ہدف، ایک بڑا گول رکھا وہ سوسائٹی تھی۔ سوسائٹی کے مسائل کو حل کرنا، سماج کے مسائل کو حل کرنا، سماج کو اپنا کارکردگی کا ایک میدان بنانا اور اسی میدان کے اندر اپنے آپ کو اتار کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ اس کے لیے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کچھ واقعات اٹھا کر آپ کے سامنے رکھے اور اس کے بعد میں انبیاء علیہم السلام، بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو لے کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آواز صاف آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جس میں سے ایک طالوت تھے۔ یہ تو پیغمبر نہیں تھے لیکن ان کا بھی واقعہ میں نے رکھا کہ جالوتیوں کے خلاف حضرت داؤد علیہ السلام آگے آئے اور اسی طرح پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ نوجوانی میں انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے اور اسلام کو کس طریقے سے تقویت دیکھتے ہی دیکھتے حاصل ہوتی چلی گئی۔ پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کے بعد میں نے تابعین، تبع تابعین کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، جس میں محمد بن قاسم تھے، صلاح الدین ایوبی تھے، یا پھر اسی طریقے سے طارق بن زیاد تھے کہ کوئی 22 سالہ بچہ، کوئی 17 سالہ بچہ، کوئی 25 سالہ بچہ ہے، کوئی اسپین کو فتح کرتا ہے، کوئی سندھ یعنی ہندوستان کو فتح کرتا ہے، کوئی بیت المقدس کو آزاد کرواتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے ہماری سوسائٹی سے نوجوانوں کو لے کر یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے نوجوان 100 یعنی 100% سے آپ صرف 95% کو لیجئے جو مسجدوں سے تو جڑے ہیں، نمازیں وغیرہ یہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ 5% کو بھی اگر ہم لے کر دیکھیں گے کہ انہوں نے سوسائٹی سے اپنے آپ کو جوڑا ہے یا نہیں جوڑا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو سوسائٹی سے نہیں جوڑا ہے۔ پھر اس کے لیے میں نے حضرت لقمان کی وہ نصیحت جو آپ نے اپنے بیٹے کو کی تھی، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز کو اس لیے قائم کر کہ تجھے سوسائٹی سے جڑنا ہے، سوسائٹی کے مسائل کو حل کرنا ہے، سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے تجھے لوگوں کو روکنا ہے
اور اچھائی کا تجھے حکم دینا ہے، ایک آئیڈیل بننا ہے سوسائٹی کے لیے تجھے۔ نماز اسی لیے فرض کی گئی، اس بات کو رکھا میں نے، اور اس کے بعد وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا، اسی لیے میں نے تقریر کو ختم کیا۔ آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے ہمارے سوسائٹی کے جھگڑے، خاندان کے جھگڑے، سسرال کے جھگڑے، یا اس طریقے سے کسی بھی مسئلے میں جو جھگڑے ہمارے بیچ میں پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، ان جھگڑوں کا حل ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، اسے موضوع بنا کر کچھ اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے وہ قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کے ذریعے سے سسرال کے جھگڑوں کا کس طریقے سے ساس یا بہو بڑی آسانی سے حل کر سکتی ہے، اسے میں نے موضوع بنایا ہے۔ اور اس موقع پر میں نے بہت ساری ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اگر ایک لڑکی یا ایک ساس اس کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر اختیار کرے تو یہ جھگڑے بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ تو آج میں اس خطبہ جمعہ کے موقع پر کوشش کروں گا کہ ہمارے سوسائٹی کے جھگڑے اور خاندانی جھگڑے، ان تمام کے تمام جھگڑوں کا حل کس طریقے سے ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں کیا قرآن کریم سے کوئی تربیت اور تعلیم ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، احادیث سے کوئی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہے جس کے ذریعے سے جھگڑوں کا حل ہو سکتا ہے۔ تو یقین مانیے کہ قرآن کریم سے بھی اس طرح کی بہت ساری آیات آپ کو ملے گی جن آیات کے ذریعے سے آپ کے اندر نرم مزاجی آپ کے اندر پیدا کی جا رہی ہے، اور آپ کو اس طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک سوسائٹی کے لیے اچھے انسان، ایک نرم مزاج کے انسان بن سکے۔ آپ سوسائٹی پر ایک نظر ڈالیں، سب سے پہلے آپ ہمارے اگر مکانات ہی کو اٹھا لیں تو مکانات میں انسان یعنی ایک مرد ہے، یا اس طریقے سے خاندان کے تمام افراد جو آپ کو ملیں گے وہ زیادہ سے زیادہ تر ساس اور بہو کے جھگڑوں سے ہی پریشان آپ کو ملیں گے۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ساس اور بہو کا جھگڑا آسانی کے ساتھ حل کر لیا جائے، یا پھر اس کے بعد میں جو دوسرا اختلاف ہمارے سامنے آتا ہے، میاں اور بیوی کا اختلاف آتا ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں گے تو اولاد میں ماں باپ کے بیچ میں، بیٹیوں کے ماں کے بیچ میں، بیٹے ماں کے بیچ میں، بیٹوں یا باپ کے بیچ میں اختلاف ملتا ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو بھائیوں میں بھائی کا یا رشتہ داروں میں اختلافات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر ان تمام کی تمام چیزوں کی ہم چھان بین کریں کہ اتنے اختلافات ایک خاندان کے اندر، ایک عورت دوسری عورت کو، ایک بہو ساس کو، ساس بہو کو، بھائی سگے بھائی کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں بیٹی کو، بہن کو کیوں برداشت نہیں کر رہی ہے۔ جب ہم اس کی چھان بین کرتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارا اپنا مزاج ہے، وہ ہمارے اندر جو سختی ہے، یہ سختی نے ہمارے گھروں کے سکون کو، آرام کو، یہ ساری چیزوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ تو ہم اپنے مکانات کے اندر، اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر کس طریقے سے سکون کو لا سکتے ہیں، اسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور چند تدابیر اگر ہم اختیار کر لیں تو یہ تمام کے تمام مسائل جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ان مسائل میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو اٹھائی تھی، اس سے پہلے بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ساس بہو کا جب مسئلہ آتا ہے تو والدین جو تربیت اولاد کو، بیٹی کو شادی سے پہلے کرے، اس میں چند نصیحتیں میں نے رکھی تھی۔ ان نصیحتوں میں سے کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے اس موقع پر پیش کروں گا، اور مزید باتوں کو آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا۔ ان نصیحتوں میں سے یہ نصیحتیں میں نے رکھی تھی کہ بیٹی کے نکاح سے پہلے بیٹی کی تربیت کا ایک سلسلہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچی کو یہ پہلے ہی بتا دیا جائے کہ آنے والی زندگی ایک امتحان والی زندگی ہے۔ جو محبت تمہیں میکے میں ملی، اب سسرال میں وہ محبت تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ یہاں پر میکے میں تمہارے حقیقی والدین ہیں، تمہارا غصہ، تمہاری بد اخلاقی، یہ ساری چیزوں کو تمہاری یعنی پیدائشی طور پر تم خون ہونے کے ناطے بد اخلاقی رہے، بد کرداری رہے، یہ ساری چیزوں کو تمہارے حقیقی والدین نظر انداز کر دیں گے۔ تم یہاں پر بد اخلاقی دکھاؤ گی، بد کرداری کرو گی، بڑ زبانی کرو گی، والدین یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کریں گے اور تم سے محبت کریں گے۔ لیکن یہی چیز تمہیں سسرال میں ملنے والی نہیں ہے۔
سسرال میں تمہیں محبت برائے محبت، اخلاق برائے اخلاق، کردار برائے کردار تمہیں حاصل کرنا پڑے گا، اور یہ پیدائشی وفاداری کو تمہیں اب شعوری وفاداری کے اندر تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس طریقے کا تمہیں مزاج بنانا پڑے گا کہ میں اپنے میکے سے قدم نکال کر سسرال میں جب اپنا پہلا قدم رکھوں تو اپنے سسرال کو اپنا حقیقی مکان، اپنے شوہر کے والدین کو اپنے حقیقی والدین سمجھوں، اور شوہر کے والدین کی خدمت ٹھیک اسی طریقے سے کروں جس طریقے سے میں اپنے والدین کی خدمت کرتی تھی۔ اگر میرے والدین کبھی مجھ پر خفا ہوتے، غصہ ہوتے، یا مجھ کو کچھ الفاظ ایسے کہہ دیتے جو میرے دل کو تکلیف پہنچاتے، میں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتی۔ وہ اس لیے کہ میرا خون ہے اور پیدائشی طور پر میری ان کے ساتھ وفاداری ہے، رشتہ داری ہے، تو یہی چیز کو، اس وفاداری کو اب شعوری وفاداری میں سسرال والوں کے لیے تبدیل کر دوں۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ جب والدین اس طریقے سے تیار کر کے اپنی لڑکیوں کو سسرال کی طرف روانہ کریں گے تو آپ بتائیے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہوگا؟ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ لڑکی یہ جان لے گی کہ اب سسرال میں مجھے مقام بنانا ہے اپنے اخلاق سے، مقام بنانا ہے مجھے اپنے کردار سے۔ میں اگر جو مقام مجھے پیدائشی طور پر اپنے میکے میں حقیقی والدین سے ملا ہے وہ وقتی طور کے لیے تھا، اب یہ مقام ساری زندگی کے لیے میرے لیے برقرار نہیں رہ سکتا، اس لیے مجھے سسرال میں بھی مقام بنانا ہے۔ تو یہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ سسرال کو چھوڑ کر، میکے کو چھوڑ کر سسرال میں آئے گی۔ جب یہ اپنی سسرال کی ذمہ داریوں کو ادا کرے گی، لیکن والدین اپنی یہ ذمہ داریوں کو کبھی پوری صحیح طریقے سے کرتے ہی نہیں، اس کی وجہ سے لڑکی کے سامنے کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت میں بار بار کرتا ہوں کہ لڑکی کو یہ نصیحت کی جائے کہ اے میری پیاری بیٹی، جس طریقے سے موسم بدلتا ہے، سرما کا موسم آئے، گرما کا موسم آئے، تو تم گرم اور نرم کپڑوں میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتی ہو، اپنے کپڑے تم بدل لیتی ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے میکہ اور سسرال کا مسئلہ ہے کہ میکے سے جب تم سسرال جاؤ تو اپنی محبت، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو اگر تم اس طریقے سے تبدیل کر لو، اپنے شوہر کے والدین کے لیے یہی اخلاق، شوہر کے بھائی بہنوں کے لیے یہی اخلاق، یہی کردار، یہی محبت اگر تم اپنے گھر سے کپڑوں کی طرح بدل کر چلی جاؤ تو سسرال میں تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کے ذریعے ایک مکان جنت کا مکان بنتا ہے۔ اگر یہ طریقہ اختیار نہ کرے، اس طریقے سے لڑکیاں ہماری تعلیم اور تربیت کے ذریعے میکوں سے روانہ نہ ہو تو سسرال ایک لڑکی کے لیے جہنم کا ایک گڑھا بن جائے گا۔ یا پھر اس کے بعد میں جو مسائل ہماری اپنی زندگیوں میں آتے ہیں، ان باتوں کو میں جانتا ہوں، میں 4 5 6 7 سال سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی توجہ ان باتوں کو نہیں دی جائے گی، آج بھی مجھے یقین ہے، لیکن چند افراد، کوانٹٹی نہیں کہوں گا، کوالٹی کہوں گا کہ ان باتوں کو یہاں سے لے کر جائیں گے اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے، اور پھر اس کے نتائج سے وہ بخوبی اس کے نتائج سے واقف ہوں گے، اپنی زندگیوں کے اندر وہ سدھار بھی لائیں گے۔ میں اس کے لیے بار بار یہ کہتا تھا کہ ٹریننگ، تربیتی کلاسز کا آغاز کیا جائے، لڑکیوں کو مسجد میں جمع کیا جائے، جن لڑکیوں کا نکاح ہے ان کو 6 مہینے کی ایک ٹریننگ دی جائے، یہ باتیں ان کے سامنے رکھی جائے۔ لیکن آج تک کوئی فرد آگے آ کر، جن کے یہاں پر لڑکیاں ہیں، ہر سوسائٹی کے ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی کے خاندان سے لڑکی آئے گی تو میرے مکان میں میری لڑکی جائے گی تو کسی اور کے مکان میں، یعنی ہم اس طریقے سے لڑکیوں کی تربیت کریں گے، کر کے روانہ کریں گے تو یہ ہمارے بچوں کی تربیت کریں گی، خاندان سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ اگر خاندان میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، مثال کے طور پر ساس کے ساتھ بہو کے جھگڑے ہوں گے، آپ اچھی طرح سے یہ باتوں کو جانتے ہیں، ایک تو جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑوں کو پسند نہیں فرمایا، پھر بھی بہت سارے مسائل میں ساس جو ہے وہ جھگڑوں کو پیدا کر دیتی ہے، وہ ان باتوں کو بھلا دیتی ہے کہ پہلے وہ بھی کسی کی بہو تھی، وہ صرف اپنے ذہن کے اندر یہ باتوں کو بٹھا کر رکھتی ہے کہ میری ساس نے میرے ساتھ جو مجھ پر جس طریقے سے حکومت کی ہے، ٹھیک اسی طریقے کی حکومت میں اپنے بچے کی بیوی کے اوپر کروں گی۔ وہ یہ نہیں جانتی، وہ یہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی کہ اس طریقے کے ذریعے وہ اپنے بچے کی تجارتی زندگی، یا وہ کہیں پر نوکری کرتا ہے تو اس کی نوکری
یا اس کی مزاج کے اوپر یا اس کی طبیعت کے اوپر یا خود یہ اگر زیادہ عمر کی عورت ہے تو اس کو بی پی ہو جائے گا. غصہ آنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان گرم ہو جاتا ہے اور اس گرمی کی حالت میں بی پی بڑھ جائے گا, شوگر بڑھ جائے گا, کوئی کسی کو فالج ہو جاتا ہے, کوئی دوسری بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یہ غصے ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. کسی کو ہارٹ ہو جاتا ہے. ہم صرف لڑائی اور جھگڑے کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں. اس کے بعد کے نتائج انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کوئی ایک بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر لاکھوں روپئے دواخانوں میں ہاسپٹلز کے اندر لگاتا چلا جاتا ہے, لیکن اپنی مزاج کی تربیت کر کے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنا ہم یہ نہیں چاہتے. آپ نظر ڈالیے ساسوں کے اوپر, وہی معاملہ جو ان کے ساتھ ہوا اس معاملے کو دہراتی ہیں یہ اپنی بہو کے ساتھ, اور اس کے بعد میں خود اپنے بچے کی زندگی خراب ہوتی چلی جاتی ہے. اس بچے کی روزانہ کی زندگی پر یہ لڑائی اور جھگڑے اثر انداز ہوتے ہیں. وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, تجارت چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد میں ماں سے اس کا بیٹا ہی دور ہو جاتا ہے. یعنی ایسے لڑائی اور جھگڑوں سے کیا فائدہ ہے آپ بتائیے کہ دو طرفہ طور پر ہمارا ہی نقصان ہو. ایک لڑائی اور جھگڑا ماں کی طرف سے پیدا ہو اور یا تو بہو کو طلاق ہو جائے, ایک لڑائی اور جھگڑا ماں کی طرف سے یا بہو کی طرف سے ہی پیدا ہو جائے اور بہو ماں سے بیٹے کو الگ کر کے کسی اور مکان یا کسی اور سوسائٹی یا کسی اور ملک میں چلی جائے. اس سے فائدہ ہمارا ہی اس میں نقصان ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ ساری باتیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تم سے بحث ہوئی, تمہاری نافرمانی بہو نے کی ہے اور تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے, لہٰذا تم اس مکان کی حاکم ہو. زیادہ تر ساسوں کے سامنے جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکل کر بہو کی طرف زیادہ جھکتا چلا جا رہا ہے. میں نے 10 سال یا 11 سال پہلے ایک موضوع آپ کے سامنے رکھا تھا. اس موقع پر میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مرد کی فطرت میں عورت کی طرف جھکاؤ اللہ نے رکھ دیا. مرد مجبور ہے, وہ عورت کی طرف جھکتا ہے. اللہ نے اسے پیدا ہی اس طریقے سے کیا. اب جب ساس بہو تھی تو یہ چاہتی تھی کہ شوہر جو ہے وہ میری طرف جھکے, وہ میری باتوں کو مانے, وہ میری طرف رغبت پیدا کرے. لیکن جب یہی کام اس کا بیٹا اپنی بہو کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ دن بہ دن یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ مجھ سے دور اور اپنی بیوی کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اس کے بعد میں آپ دیکھیے گھریلو مسائل کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے, اور زیادہ تر لڑائی جھگڑے بھی آپ کو جو ملیں گے وہ چولہے کے مسئلے میں, مطبخ یعنی کچن کے مسئلے سے ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دوسری کوئی بڑی بات آپ بتا سکتے ہیں بہو کے اندر خرابی, کہ گھر کے اندر کچھ بڑا مسئلہ بہو نے کھڑا کر دیا. شروع میں تو جو بہو گھر کو آتی ہے یہ اپنی ساس کی خوب تعریف ہی کرتی ہے. یہ جہاں پر بھی جاتی ہے اپنے ماں باپ میں, اپنے رشتہ داروں میں, جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی ساس اور سسر کی تعریف ہی کرتی ہے, کیونکہ 2-3 مہینے کے لیے سسر اور ساس بھی بہو کو ایک رانی کی حیثیت دے کر گھر میں رکھتے ہیں. لیکن جب 2-3 مہینے گزر جائے اس کے بعد کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اب چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر لڑائی جھگڑے, شوہر بیوی کو کہیں پر گھمانے کے لیے لے جاتا ہے تو بار بار اجازت لینا, اور بار بار جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کے اندر ٹانگ اڑانا, اس طریقے سے ہر مسئلے کے اندر ٹانگ اڑائی جاتی ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی لڑکیاں بھی اگر یہ راستہ اختیار کر لیں کہ جب کبھی بھی یہ شوہر کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا چاہتی ہے, کہیں پر روانہ ہونا چاہتی ہے, یہ اپنی ساس کے یہاں پر آئے اور اس سے اگر اس طریقے سے بات چیت کرے کہ ہم فلانے مقام پر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف لے کر جائیے. ذرا آپ غور کیجئے کہ عورت جو ساس ہوتی ہے, ایک تو بہت سی یعنی جو ساسیں ہوتی ہیں ان کے شوہر دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, یہ دنیا میں اکیلی رہا کرتی, دنیا میں گھر میں اکیلی رہتی ہے.
ان کا دل نہیں لگتا، یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے ہمیں لے کر گھومیں، اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے جائیں، پھرانے کے لیے لے جائیں۔ جب کبھی بھی 1-2 مرتبہ نہیں، جب کبھی بھی بہو گھر سے باہر جا رہی ہے، یہ ساس کے پاس آئے اور کہیں کہ ہم گھومنے کے لیے کہیں پر جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آپ ہمارے ساتھ چلیے، 1-2 مرتبہ ساس جو ہے آپ غور کیجئے ساتھ آئے گی۔ اس کے بعد جب بہو بار بار کہے گی تو آپ خود غور کیجئے کہ ساس کہے گی کہ میں نہیں چل سکتی، میں تھک چکی ہوں، لہٰذا تم جہاں پر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، تمہیں پوری آزادی ہے۔ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا آپ بتائیے؟ اس طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے بہو بھی جو ہے یہ ساس کی ہر بات کے اندر یعنی ٹیڑھا پن تلاش کرتی ہے اور شوہر کی کانیں بھرنا شروع کرتی ہے، اور اس طریقے سے جس مسئلے کو آسانی کے ساتھ لڑکیاں حل کر سکتی ہیں اس کو ایک بڑا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے جب چھوٹے چھوٹے یعنی مطبخ کچن کے مسائل بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، یا پھر اس طریقے سے ساس دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا دن بدن میرے ہاتھ سے نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد میں بہو بھی میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے، جبکہ ساس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بہو گھر میں آ جائے جو حاکمانہ مقام اس مکان میں ملا ہے، اس حاکمانہ مقام کو بتدریج یہ دھیرے 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 بہو کے حوالے کرتی چلی جائے، بہو کو اس گھر کی مالکن بنا دے، یعنی گھر کے کام کاج، چولہے کے کام کاج، ہر ایک کام کاج میں اگر یہ اپنی بہو کو مالکن بنا دے تو اس کے بعد میں زیادہ تر اختلافات پیدا نہیں ہوں گے۔ بہو اپنے آپ کو یعنی سسرال میں یہ ایک اجنبی سمجھتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس مکان میں مجھے نوکرانی کی طرح دیکھا جاتا ہے، اس مکان میں مجھے کوئی عزت نہیں دی جاتی ہے، اسی لیے مسائل دن بدن کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ساس کی بھی تو ذمہ داری ہے۔ میں 2 طرفہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے سسرال کے جھگڑے اس موقع پر میں نے زیادہ تر جو ذمہ داریاں بتائی وہ بہو کی ذمہ داریاں بتائی کہ بہو اپنے سسرال کو ایک جنت میں کس طریقے سے تبدیل کر سکتی ہے، لیکن آج میں 2 طرفہ باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر کہ ساس اور بہو دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے اپنے مکان سے لڑائی اور جھگڑوں کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ساس کس طریقے سے گھر کی ذمہ داریاں اگر بہو کے حوالے کر دے تو بہت سارے مسئلے ختم ہوں گے، بڑی آسانی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اور جو دماغ کے اوپر ساس کی پریشر رہے گا یہ پریشر بھی تو کم ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس طریقے سے بچیوں کی بھی ہمیں تربیت کرنا چاہیے۔ لیکن سوسائٹی میں ایک چیز عام ہے، یہ پتہ چل جائے کہ فلانے گھر میں ساس بہو میں لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے ہیں، شوہر بیوی کے اس کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ذمہ داری تو سوسائٹی کی یا خاندان والوں کی، سسرال والوں کی، میکے والوں کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھی ہے کہ دونوں کے اندر صلح کرا دی جائے، دونوں کو ملا دیا جائے، لڑائی اور جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن خاندان والے اپنا یا سوسائٹی میں یا سوسائٹی والے یا رشتہ دار جو ہے اب اس مسئلے میں کردار جو ادا کرتے ہیں، آپ نے اس پر غور کیا ہوگا کہ اس مسئلے کو بڑا کرنا، میاں بیوی میں طلاق یا خلا کروانا، اور پھر اس طریقے سے ساس اور بہو کے جھگڑوں کو باتوں میں مرچ مسالہ ملا کر ان مسائل کو بڑا کرنا اور کسی نہ کسی طریقے سے خاندان کو تباہ اور برباد کر دینا۔ قرآن کریم پر آپ غور کریں گے، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر دونوں کے بیچ میں تمہیں ڈر ہو لڑائی اور جھگڑے کا، علیحدگی کا، میاں اور بیوی کے بیچ میں تمہیں ڈر ہو علیحدگی کا، دونوں ایک دوسرے سے خلا یا طلاق چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کام اللہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم ایک کام کرو، لڑکے والوں کی طرف سے ایک ایسے انسان کا انتخاب کر لو جو نرم مزاج کا ہے، جو سوسائٹی سے جڑ کر اس طریقے کے کئی مسائل کو، لڑائی جھگڑوں کو
جس نے حل کیا ہے اسے بلا لو، اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی ٹھیک اسی طریقے کے ایک انسان کا انتخاب کر لو۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو دوبارہ ایک دوسرے سے ملا ڈالیں گے۔ قرآن جو تعلیم ہمیں دیتا ہے دیکھیے کہ میاں بیوی کو ملایا جائے، خاندان سے لڑائی اور جھگڑے کا خاتمہ کیا جائے، لیکن کیا کریں کہ ہمارے یہاں پر سیریل ہی ہمارے ہندوستان میں اس طریقے کے بنائے جاتے ہیں جس میں دکھایا ہی یہی جاتا ہے کہ کس طریقے سے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی اور جھگڑا پیدا کیا جائے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری لڑکیاں، ہماری بہو، یہ ساری کی ساری یہی سیریل دیکھتی ہیں، ان کی تربیت تو اس طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ ٹی وی کے بجائے کبھی سورہ نساء کی آیت یا سورہ حجرات کی آیات یا سورہ نور کی آیات یا اس طریقے سے قرآن کریم کی آیات کا بھی مطالعہ، جس طریقے سے ٹی وی سیریل دیکھتی ہیں اس طریقے سے قرآن کریم کو بھی کبھی اٹھا کر دیکھتی کہ ہمارے اپنے گھریلو مسائل کا لڑائی جھگڑوں کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اور پھر اسے اپنی ذاتی زندگی کے اوپر اپلائی کرتی تاکہ اس کے فوائد خاندان کو حاصل ہو نہیں۔ یہ کرنے کے لیے ہمارے یہاں پر فرصت نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کو صرف عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں، عربی میں پڑھ کے بس بار بار کہتا ہوں ثواب جمع کرنا ہے، جمع ہو گیا تو دوسروں میں مرحومین کے لیے دوسروں کے لیے بانٹ دینا ہے، یہ ثواب کو بس یہی کام کے لیے قرآن ہے۔ قرآن ہمارے گھریلو مسائل، ہمارے سوسائٹی کے مسائل، ہمارے سیاسی مسائل، ہمارے معاشی مسائل، ہمارے تعلیمی مسائل، یہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا۔ قرآن صرف آخرت کی دنیا کے لیے آیا ہے، دنیا کی زندگی سے اس کو کیا لینا دینا۔ اس طریقے کی کتاب ہم نے بنائی ہے۔ تو خیر، جو باتیں دیکھیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، یہ فرمایا کہ لڑکے والے کی طرف سے ایک حکم مقرر کر لیا جائے، لڑکی والوں کی جانب سے ایک حکم مقرر کر لیا جائے، اور اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے لڑائی اور جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ کل کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ میری دکان کے بالکل سامنے ہمارے ایک بستی کے آدمی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ان کی گاڑی پیچھے سے ایک نوجوان لڑکے کے گاڑی کو آ کر ٹچ ہوئی، بس وہ گاڑی روکے، روک کر لڑکے کا گلا پکڑ لیے، لڑکا نوجوان تھا، اور پھر اس کے بعد میں گئے جب تک ایک اس کی ناک پر ایک طاقت سے نہیں بالکل ہلکا سا ایک فائٹ بھی انہوں نے لگا دیا۔ اب یہ بچہ گرم ہو گیا، موبائل جیب میں رکھ کر کہنے لگا کہ میرے پہ ہاتھ اٹھایا، اب دیکھو میں کیا کروں گا۔ فوراً میں نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور پھر یہ کہا کہ کیا بڑوں کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اس کے بعد ان کو ذرا سا دور کر کے سائیڈ میں نوجوان کو لے کر گیا، اور اس کے بعد میں نے اس لڑکے سے یہ کہا کہ دیکھو ان کی عمر زیادہ ہے، اور اس عمر میں بی پی، دوسری بیماریاں، گھریلو مسائل، تو آدمی چھوٹی سی بات پر بھڑک جاتا ہے۔ اب نوجوانوں کی ہماری یہ ذمہ داری ہے، کوئی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے مد نظر رکھیں، اور لڑائی اور جھگڑا، بڑے نے اگر آپ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا تو اسے اپنے باپ کی نظر سے دیکھے یا اپنے بڑے بھائی کی جگہ اسے دے، اور اس طریقے سے جھگڑے کو سلجھانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ میں نے لڑکے سے کہا اس کا غصہ دیکھنے کے بعد میں، ٹھیک ہے آپ غصے میں ہیں تو ایک کام کیجئے کہ ایک آپ میرے گال پر پچکڑ لگا لیجئے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یا پھر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ یقین مانیے کہ لڑکے کا غصہ اسی وقت میں ختم ہو گیا، مجھے گلے لگا کر ہنسنے لگا، اور اس کے بعد کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا گاڑی سٹارٹ کر کے بچہ واپس جہاں پر جا رہا تھا چلا گیا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اپنا کردار سوسائٹی کے اندر ادا کریں گے تو آپ یقین مانیے کہ کئی مسائل ہماری اپنی زندگیوں کے حل ہوں گے۔ لیکن دیکھیے، دو بھائی آپس میں اگر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے سوسائٹی میں ہم کسی راستے میں نکل جائیں، لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے، تو آپ غور کیجئے کہ شیطان بیچ میں آتا ہے اور اس غصے کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس غصے کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں دو میں سے کسی ایک نہ ایک کی غلطی تو رہتی ہے۔ اب آدمی بھڑک گیا، تو آپ ایک آدمی جب بھڑک جائے
تو آپ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے دیجئے، اس کے اندر جو دھواں ہے، اس کے اندر جو گرمی ہے اسے نکلنے دیجئے، آپ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کیجئے، یا نہیں تو آپ اس جگہ سے ہٹ جائیے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آپ اپنی زبان کو بند کر لیجئے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت۔ تم میں سے جو کوئی اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالے یا خاموشی اختیار کر لیے۔ مسلم معاشرے کے اندر اس طریقے کے نوجوان پلتے اور بڑھتے ہیں، اس طرح کے تربیت یافتہ لڑکے اور لڑکیاں پنپتی ہیں مسلم معاشرے کے اندر کہ یہ لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنا نہیں چاہتے، ہمارا اپنا بڑپنا، ہماری اپنی ناک، ہماری اپنی عزت، ہمارا اپنا مقام، ہمارا اپنا قبیلہ، یہ ساری چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں جس کی طرف سے آگ اور بھڑکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یہاں پر پھر یاد آئی جو میں بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہیں جو غصے میں مد مقابل کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصہ آئے تو غصے کو پی جائے۔ کیا پیاری حدیث ہے، دیکھیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہماری تربیت کی ہے۔ اب یہ گھروں کے مسائل تھے جس میں میں نے آپ کے سامنے ساس اور بہو کے کئی مسائل کو ہم کس آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں، اس کو حل کرنے کی کچھ تدابیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس طریقے سے ساس بہو سے آپ آگے نکلیے، بیٹے میں باپ میں جھگڑا ہوتا ہے، بھائی دو بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے، یا پڑوسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، تو آپ ان تدابیر کو اختیار کریے اور یہ دیکھیے کہ سامنے والا اگر بھڑک رہا ہے، غصے کی حالت میں ہے، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ لکڑی جب ختم ہو جائے گی تو آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ تو غصے کی حالت میں انسان آگ بگولا ہوتا ہے، یہ کچھ دیر کے لیے گالیاں دے گا، کچھ برے الفاظ کہہ لے گا، اپنی زبان سے برا بھلا کہے گا۔ اگر آپ اس کے ہر الفاظ پر برے الفاظ کہیں گے، اس کی گالی کا جواب اگر آپ بھی گالی سے دیں گے تو جھگڑا ختم ہوگا یا اور بڑھے گا؟ آپ بتائیے، جھگڑا بڑھے گا، اور یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے خاندانوں کی حد تک آ جائے گا، اور جب یہ خاندانوں کی حد تک آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا قتل ہو جائے، ذاتی طور پر کسی کا نقصان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں تو آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس اسٹیشن یا وغیرہ وغیرہ کورٹ کچہریوں کے ہمیں چکر کاٹنے ہمیں پڑے۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اسلام اس بہترین انداز میں ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور ایک مثال مجھے اور اچھی یاد آئی یہاں پر، دیکھیں، جیسا یہ کہا جاتا ہے کہ نرم زبان جو ہے وہ سخت ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے۔ آپ اپنی زبان کو ذریع سی نرم کر لیجئے۔ اس کے بعد میں دیکھیے سامنے والا گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ کو نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیجئے، آپ تھوڑے سے کول ہو جائیے، سامنے والے کے اندر سے پورا دھواں خارج ہو جانے دیجئے۔ اس کے بعد میں دیکھیے یہ خود بدل جائے گا۔ کچھ دیر کے لیے آپ کو برا لگے گا، لیکن ایک لانگ ٹائم کے لیے، آگے کی آپ کی زندگی کے لیے، یا آپ تاجر کرتے ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، باہر والا آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، آپ اس پر گالی گلوچ کریں گے، سارا دن یا کچھ دنوں کے لیے یہ جھگڑا آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ آپ گھر میں جائیں گے تو بیوی کے ساتھ اچھا پیش نہیں آئیں گے، آپ گھر میں جائیں گے بچوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے، آپ تجارت کریں گے تو گاہک کے ساتھ آپ کا لڑائی اور جھگڑا ہو جائے گا، آپ نوکری کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مالک ہے اس کے ساتھ آپ کی انبن ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ جھگڑا آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ جھگڑا صرف آپ کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ یہ جھگڑے آپ کی صحت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں یہ لڑائی اور جھگڑوں کو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ لڑائی اور جھگڑے سے مسلمان کو دور ہونا چاہیے۔ حتی الامکان مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے والا لڑائی اور جھگڑے کے لیے آمدہ ہے
تو ہم لڑائی اور جھگڑے سے دور ہو جائیں۔ اور کیا فائدہ بتائیے، ایک آدمی سے معمولی بات پر آپ کا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے آپ مسئلے کے اندر الجھ جائیں، یا کسی میدان میں یا کسی راستے پر آپ دو مرغے بن کر لڑنے لگے اور سارے لوگ آپ کا تماشا بنا کر آپ کو بیچ دائرے میں لے کر سارے لوگ آپ کو دیکھیں، یہ فائدہ ہے؟ دو مرغے بن کر لڑنا یا دو جانور بن کر راستے میں لڑائی اور جھگڑا کرنا، یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ یا اس سے زیادہ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے سامنے والا جو بھی اپنے منہ سے بکتا ہے بک لے، ہم خاموشی اختیار کر لے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم یہ راستہ اختیار کر لے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے الجھے نہیں بلکہ سلجھ جائے، یہیں پر ختم ہو جائے؟ کیا نوجوان یہ راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ قرآن کریم تو ہمیں کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی اگر تمہارے ساتھ کوئی کرتا ہے تو تم اچھا کرو، تم اگر اچھا کرو گے، اچھے اخلاق اور کردار سے اس کے ساتھ پیش آؤ گے، برائی کرنے والا بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور یہ طریقہ جو اختیار کرتے ہیں یقیناً یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہی ہمت والا کام ہے۔ ہمت والا کام یہ نہیں ہے کہ سامنے والا گالی دے تو ہم اسے گالی دیں، سامنے والا لڑائی کرے تو ہم اسے لڑائی کریں، وہ ہمارے باپ کو یا ہماری شخصیت کو گالی دے تو ہم اسے پلٹا کر گالی دیں۔ یقیناً یہ تو بزدلی اور کمزوری والا کام ہے۔ ہمت والا کام یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور اپنی تربیت، اپنے مزاج میں ایسی نرمی پیدا کرے کہ یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم چلے جائیں۔ اس کے بعد میں مسئلہ سلجھنے کے بجائے، الجھنے کے بجائے یہ مسئلہ سلجھ جائے گا، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد میں پھر وہیں پر گھروں کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں۔ اب دیکھیے قرآن کریم ایک اصول ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، وہ اصول جیسا کہ پوری آیت تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے والدین کے سامنے اف تک مت کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ بہو اگر اپنے شوہر کے والدین کو اپنے ماں باپ سمجھتی ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک مت کہو اور نہ ہی انہیں تم جھڑکو۔ تو اس دیکھیے اگر یہ طریقہ بھی جو لڑکی سسرال میں جائے اختیار کر لے، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کو اپنے حقیقی والدین سمجھے، وہ شوہر کے مکان کو اپنا حقیقی مکان سمجھے اور اپنی پیدائشی وفاداری کو شعوری وفاداری کے اندر تبدیل کرے، اور وہ جس طریقے سے موسم بدلنے کے بعد اپنے کپڑوں کو بدلتی گئے، اپنی محبت کو نکاح کے بعد میں، شادی کے بعد میں تبدیل کرے۔ اور کبھی والدین کچھ کہہ دے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کے سامنے اف نہ کہے اور نہ ہی انہیں جھڑکے۔ اب جب لڑکی یہ طریقہ اختیار کر لے گی تو سسرال میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے بہت ساری اور بھی باتیں آتی ہیں، لیکن وقت آج پھر مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں باتوں کو مزید آپ کے یعنی آگے کی طرف لے جاؤں۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ایک مدرسے سے ہماری مسجد میں کچھ نوجوان آئے ہیں، توحید نگر لینڈا ضلع اتر دیناج پور ہے، صوبہ مغربی بنگال ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جاتے وقت میں اس مدرسے کا آپ دل کھول کر تعاون کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دیں گے۔ وآخر الدعوانا